باب نمبر 158 جنبی کو سر پر کتنا پانی بہانا چاہیے۔ حدیث نمبر 251 سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غسل کے متعلق بحث و مباحثہ کیا۔ کسی نے کہا میں اس طرح اور اس طرح غسل کرتا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں سر پر 3 چلو ڈالتا ہوں۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 159 حدیث نمبر 252 ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل حیض کے متعلق دریافت کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا کہ وہ کس طرح غسل کرے۔ پھر فرمایا کستوری کا ٹکڑا لے کر اس کے ساتھ طہارت حاصل کرے۔ اس نے عرض کیا اس کے ساتھ کس طرح طہارت حاصل کروں؟ آپ نے اس طرح پردہ کیا، پھر فرمایا سبحان اللہ، اس کے ساتھ پاکیزگی حاصل کر۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا میں نے اس عورت کو کھینچا اور کہا اسے خون کی جگہ پر لگا لے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 160 غسل کے بعد ترک وضو۔ حدیث نمبر 253 ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں کیا کرتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 161 غسل کی جگہ کے علاوہ دوسری جگہ پاؤں دھوئے جائے۔ حدیث نمبر 254 ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل جنابت کے لیے آپ کے قریب پانی رکھا، آپ نے 2 یا 3 مرتبہ ہاتھ دھوئے، پھر اپنا دایاں ہاتھ پر برتن میں داخل کیا اور اس کے ذریعے شرمگاہ پر پانی ڈالا، پھر بائیں ہاتھ سے اسے دھویا، پھر بایاں ہاتھ زمین پر مارا اور اسے خوب رگڑا، پھر جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے ہیں ویسے وضو کیا، پھر 3 چلو بھر کر سر پر ڈالے، پھر سارا جسم دھویا، پھر اپنی جگہ سے ہٹ کر پاؤں دھوئے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں آپ کے پاس رومال تولیہ لائی تو آپ نے اسے واپس کر دیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 162 غسل کے بعد رومال تولیہ استعمال نہ کرنا۔ حدیث نمبر 255 ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا تو آپ کی خدمت میں رومال تولیہ پیش کیا گیا، لیکن آپ نے اسے ہاتھ تک نہ لگایا اور آپ جسم سے اس طرح پانی جھاڑنے لگے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 163 جنبی جب کوئی چیز کھانا چاہے تو وضو کر لے۔ حدیث نمبر 156 ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عمر نے کہا کہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے یا سونے کا ارادہ فرماتے جبکہ آپ جنبی ہوتے تو وضو کر لیتے۔ عمر نے اپنے روایت میں اضافہ نقل کیا کہ آپ نماز والا وضو فرماتے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 164 جنبی ہاتھ دھو کر کھا سکتا ہے۔ حدیث نمبر 257 ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ فرماتے جبکہ آپ جنبی ہوتے تو وضو فرماتے، اور جب کھانے کا ارادہ فرماتے تو ہاتھ دھو لیتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 165 جنبی ہاتھ دھو کر پی سکتا ہے۔ حدیث نمبر 258 ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حالت جنابت میں سونے کا ارادہ فرماتے تو وضو کرتے، اور جب کھانے یا پینے کا ارادہ فرماتے تو پہلے ہاتھ دھوتے پھر کھاتے اور پیتے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 166 جنبی وضو کر کے سوئے۔ حدیث نمبر 259 ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حالت جنابت میں سونے کا ارادہ فرماتے تو آپ سونے سے پہلے نماز والا وضو کرتے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 260 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم میں سے
کوئی حالت جنابت میں سو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وضو کر لے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 167 جنبی جب سونے کا ارادہ کرے تو وہ شرمگاہ دھوئے اور وضو کرے۔ حدیث نمبر 261 سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ وہ رات کے وقت جنبی ہو جاتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کر شرمگاہ دھو اور پھر سو جا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث باب نمبر 168 جنبی جب وضو نہ کرے۔ حدیث نمبر 262 سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں تصویر کتا اور جنبی ہو وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ حکم الحدیث ضعیف۔ باب نمبر 169 جنبی جب دوبارہ جمع کرنا چاہے۔ حدیث نمبر 263 سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی دوبارہ جمع کرنا چاہے تو وہ وضو کر لے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 170 غسل سے پہلے ایک سے زائد بیویوں سے جمع کرنا۔ حدیث نمبر 264 سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں ایک ہی غسل سے اپنی ازواج مطہرات کے پاس گئے، یعنی ان سے جمع کیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 265 سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات اپنی ازواج مطہرات کے پاس گئے، یعنی ان سے ہم بستری کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مرتبہ غسل فرمایا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 171 جنبی قرآن نہ پڑھے۔ حدیث نمبر 266 عبداللہ بن سلمہ نے بیان کیا، میں اور دو آدمی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے آتے تھے تو آپ قرآن پڑھتے اور ہمارے ساتھ گوشت تناول فرماتے، اور آپ صرف جنابت جنبی ہونے کی وجہ سے قرآن کریم نہیں پڑھتے تھے۔ حکم الحدیث ضعیف۔ حدیث نمبر 267 سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت جنبی ہونے کے علاوہ باقی ہر حال میں قرآن کریم پڑھا کرتے تھے۔ حکم الحدیث ضعیف۔ باب نمبر 172 جنبی کو ہاتھ لگانا اور اس کے ساتھ بیٹھنا۔ حدیث نمبر 268 سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آپ اپنے کسی صحابی سے ملتے اسے تھپکی دیتے اور اس کے لیے دعا فرماتے۔ انہوں نے فرمایا میں نے ایک روز صبح آپ کو دیکھا تو میں آپ سے الگ ہو گیا، اور جس وقت دن چڑھ آیا تو پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں دیکھا کہ تم مجھ سے دور ہو گئے، میں نے عرض کیا میں جنبی تھا، مجھے اندیشہ ہوا کہ آپ مجھے ہاتھ نہ لگا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان نجس نہیں ہوتا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 269 سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملے جبکہ وہ حذیفہ رضی اللہ عنہ جنبی تھے، آپ میری طرف بڑھے تو میں نے عرض کیا کہ میں جنبی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان نجس نہیں ہوتا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 270 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے ایک راستے میں مجھ سے ملے جبکہ میں جنبی تھا، میں آپ کے پاس سے آہستہ سے نکل گیا اور میں نے غسل کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہ پایا، جب میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تم کہاں تھے؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ملے تو میں جنبی تھا، میں نے ناپسند کیا کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھوں حتیٰ کہ میں غسل کر لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ مومن نجس نہیں ہوتا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 173 حائضہ سے کوئی خدمت لینا۔ حدیث نمبر 271 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہا مجھے کپڑا پکڑاؤ، انہوں نے عرض کیا میں نماز نہیں پڑھتی یعنی میں حائضہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، پس انہوں نے آپ کو کپڑا پکڑا دیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 272
सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने बयान किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे मस्जिद से चटाई पकड़ाए। उन्होंने अर्ज़ किया, मैं हाइज़ा हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा हैज़ तुम्हारे हाथ में नहीं। हुक्मुल हदीस सही। हदीस नंबर 273। अबू माविया ने आमश से इस इस्नाद से इस तरह रिवायत किया है। हुक्मुल हदीस सही। हदीस नंबर 174। हाइज़ा मस्जिद में चटाई बिछा सकती है। हदीस नंबर 274। उम्मुल मोमिनीन सैयदा मैमुना रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में से किसी एक की गोद में अपना सिर मुबारक रखते और कुरान करीम की तिलावत फरमाते जबकि वो हाइज़ा होती, और हम में से कोई चटाई लेकर मस्जिद में जाती और उसे बिछाती जबकि वो हाइज़ा होती। हुक्मुल हदीस हसन। बाब नंबर 175। हाइज़ा बीवी के गोद में सिर रख कर कुरान पढ़ना। हदीस नंबर 275। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर मुबारक हम में से किसी की गोद में होता जबकि वो हाइज़ा होती और आप कुरान करीम की तिलावत फरमाते। हुक्मुल हदीस हसन। बाब नंबर 176। हाइज़ा अपने शोहर का सिर धो सकती है। हदीस नंबर 276। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ में होते और आप अपना सिर मुबारक मेरी तरफ झुका देते तो मैं उसे धो देती जबकि मैं हाइज़ा होती थी। हुक्मुल हदीस सही। हदीस नंबर 277। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में एतिकाफ की हालत में होते और आप अपना सिर मेरी तरफ बाहर निकालते तो मैं उसे धो देती जबकि मैं हाइज़ा होती थी। हुक्मुल हदीस सही। हदीस नंबर 278। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर में कंघी करती थी जबकि मैं हाइज़ा होती थी। हुक्मुल हदीस सही। हदीस नंबर 279। ज़ुहरी ने उर्वा के हवाला से उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से इसके मिसल रिवायत किया। हुक्मुल हदीस सही। बाब नंबर 177। हाइज़ा का हम नवाला बनना और इसका झूठा पानी पीना। हदीस नंबर 280। शुराय ने उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से मसला दरियाफ़त किया, क्या औरत अपने शोहर के साथ खा सकती है जबकि वो हाइज़ा हो? उन्होंने फरमाया, हाँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बुलाते और मैं आपके साथ खाती जबकि मैं हाइज़ा होती थी। आप गोश्त वाली हड्डी लेते और इसमें मेरा हिस्सा भी रखते। मैं इससे गोश्त उतारती फिर उसे रख देती तो आप उसे उठा लेते और इससे गोश्त उतारते और आप सब अपना मुंह इसी जगह रखते जिस जगह मैंने इस हड्डी पर अपना मुंह रखा होता था। आप मशरूब मंगाते तो आप सब उसे नोश फरमाने से पहले इसमें मेरा हिस्सा मुकर्रर फरमाते। मैं उसे लेती और इसमें से पीती, फिर उसे रख देती तो आप उसे उठाते और इसमें से नोश फरमाते और आप सब प्याले की इस जगह पर अपना मुंह रखते जहां मैंने अपना मुंह रखा था। हुक्मुल हदीस सहीहुल इस्नाद। हदीस नंबर 281। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी जगह अपना मुंह रखते थे जिस जगह से मैं पीती थी तो आप मेरा बचा हुआ झूठा पानी पी लेते जबकि मैं हाइज़ा होती थी। हुक्मुल हदीस सही। बाब नंबर 178। हाइज़ा की बची हुई चीज़ को इस्तेमाल में लाना। हदीस नंबर 282। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बर्तन पकड़ाते तो मैं इसमें से पीती जबकि मैं हाइज़ा होती थी। फिर मैं वो बर्तन आपको देती तो आप इस जगह को तलाश करते जहाँ मैंने मुँह रखा होता था तो आप इस जगह को अपने मुँह पर लगाते। हुक्मुल हदीस सही। हदीस नंबर 283। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, मैं पानी वगैरह पीती थी जबकि मैं हाइज़ा होती थी। मैं वो बर्तन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देती तो आप अपना मुंह मुबारक इसी जगह लगाते जहां मैंने मुंह लगाया होता तो आप नोश फरमाते। मैं हड्डी से गोश्त उतार कर खाती जबकि मैं हाइज़ा होती और फिर उसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश करती तो आप मेरे मुंह वाली जगह पर अपना मुंह मुबारक रखते थे। हुक्मुल हदीस सही। बाब नंबर 179। हाइज़ा के साथ लेटना।
حدیث نمبر 284۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں چادر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی کہ مجھے حیض آ گیا، پس میں آہستگی کے ساتھ گئی اور اپنے حیض والے کپڑے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں حیض آ گیا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں، پس آپ نے مجھے بلایا اور میں اسی چادر میں آپ کے ساتھ لیٹ گئی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 285۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی چادر میں رات بسر کرتے تھے جبکہ میں حائضہ ہوتی تھی، پس اگر آپ کو مجھ سے کوئی چیز لگ جاتی تو آپ صرف اس جگہ کو دھو لیتے اور اس جگہ سے زیادہ نہ دھوتے اور اسی میں نماز پڑھ لیتے، آپ پھر لیٹ جاتے، اور اگر آپ کو مجھ سے کوئی چیز لگ جاتی تو آپ اسی طرح کرتے اور اس جگہ سے زیادہ نہ دھوتے اور اس میں نماز پڑھ لیتے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 180، حائضہ کے جسم کے ساتھ جسم لگانا۔ حدیث نمبر 286۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا جب ہم ازواج مطہرات میں سے کوئی حائضہ ہوتی تو آپ اسے حکم فرماتے کہ وہ اپنا ازار مضبوطی کے ساتھ باندھ لے، پھر آپ اس کے جسم کے ساتھ اپنا جسم لگاتے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 287۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب ہم میں سے کوئی حائضہ ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے حکم فرماتے کہ وہ اپنا ازار باندھ لے، پھر آپ اس کے جسم کے ساتھ جسم لگاتے۔ مباشرت یعنی جماع کے علاوہ ساتھ لیٹتے، بوس و کنار وغیرہ۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 288۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی حائضہ زوجہ محترمہ کے جسم کے ساتھ جسم لگاتے جب اس پر ایسا ازار ہوتا جو نصف رانوں اور گھٹنوں تک پہنچتا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 181، اللہ عز و جل کے فرمان وہ آپ سے حیض کے متعلق پوچھتے ہیں کی تفسیر۔ حدیث نمبر 289۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب یہود کی کسی عورت کو حیض آتا تو وہ گھر والے اس کے ہم نوالا ہونے، نہ ہم پیالہ اور نہ ہی گھروں میں اس کے ساتھ رہتے۔ انہوں نے اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی وہ آپ سے حیض کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ وہ ناپاک چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم فرمایا کہ وہ ان کے ہم نوالا اور ہم پیالہ ہو اور گھروں میں ان کے ساتھ رہے اور جماع کے علاوہ ان کے ساتھ زن و شوہر والا ہر کام کرے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 182، جب کسی شخص کو معلوم ہو کہ اللہ عز و جل نے حائضہ سے جماع کرنے سے منع کیا اور وہ پھر بھی اس سے حالت حیض میں جماع کرے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ حدیث نمبر 290۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آدمی کے متعلق روایت کیا جو اپنی حائضہ عورت سے جماع کرتا ہے کہ وہ 1 دینار یا نصف دینار صدقہ کرے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 183، جب عورت کو حالت احرام میں حیض آ جائے۔ حدیث نمبر 291۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم صرف حج کے ارادہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے، جب آپ صرف کے مقام پر پہنچے تو مجھے حیض آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں رو رہی تھی، آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہوا، کیا تمہیں حیض آ گیا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں پر لکھ دیا ہے، تم بیت اللہ کے طواف کے علاوہ وہ تمام مناسک ادا کرو جو حاجی ادا کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کی طرف سے گائے کی قربانی کی۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 184، حیض و نفاس والی خواتین کس طرح احرام باندھے۔
حدیث نمبر 292 جعفر بن محمد نے بیان کیا کہ میرے والد محمد نے مجھے بیان کیا، ہم جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کے پاس آئے تو ہم نے ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالقعدہ کی 25 تاریخ کو حج کے لیے روانہ ہوئے اور ہم بھی آپ کے ساتھ تھے، حتیٰ کہ جب آپ ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچے تو سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا نے محمد بن ابو بکر کو جنم دیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ میں اب کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غسل کر، لنگوٹ باندھ اور پھر احرام باندھ۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 185 حیض کا خون کپڑے کو لگ جائے تو حدیث نمبر 293 سیدہ ام قیس بنت محسن رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کپڑے کو لگ جانے والے حیض کے خون کے متعلق دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمدار ہڈی ٹیڑھی شاخ کے ساتھ اسے کھرچ اور بیری کے پتوں اور پانی کے ساتھ اسے دھو دے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 294 سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کپڑے کو لگ جانے والے حیض کے خون کے متعلق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کھرچ، پھر اسے پانی کے ساتھ مل، پھر دھو کر اس میں نماز پڑھ۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 186 اگر منی کپڑے کو لگ جائے تو حدیث نمبر 295 معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ حبیبہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کپڑے میں جس میں جمع کرتے تھے نماز پڑھ لیتے تھے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، جب اس میں کوئی نجاست نہ دیکھتے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 187 کپڑے سے منی کو دھونا حدیث نمبر 296 ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے جنابت منی دھوتی تو آپ نماز کے لیے تشریف لے جاتے اور پانی کے داغ دھبے کپڑے پر موجود ہوتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 188 کپڑے سے منی کھرچنا حدیث نمبر 297 ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کھرچ دیا کرتی تھی جب وہ خشک ہو جاتی۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ حدیث نمبر 298 حمام بن حارث سے روایت ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پر لگی ہوئی منی کو دیکھتی تو صرف کھرچ دیا کرتی تھی اور میں اس سے زیادہ نہ کرتی یعنی پانی سے نہ دھوتی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 299 ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا میں اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے کھرچ دیا کرتی تھی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 300 ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا میں اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پر دیکھتی تو اسے کھرچ دیتی تھی۔